राधे राधे। गुरुदेव, मुझे ये पूछना है कि जो भगवान है, सबसे बड़े भगवान, वो कौन है? से अवतार तो सबने लिया है, अवतारों को तो पता है, लेकिन जिनसे अवतार लिया है वो कौन है? जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हिंदू धर्म में एक ये कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हिंदू धर्म में खुदा बेशुमार है, 33,000 या 33 करोड़ या 33 लाख देवी देवता है जिसको पूजा जाता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बहन ने आचार्य गुरु जी से ये सवाल करता है, जो हमारे धर्म में सबसे मेन भगवान कौन है? जी हाँ दोस्तों, एक ये बड़ी सवाल है, जो हिंदू धर्म में सबसे मेन भगवान कौन है और सबसे मेन भगवान की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहन उससे सवाल करते हैं आचार्य गुरु जी से। और हम साथ ही साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहिब से भी हम जानेंगे, जो मजहब इस्लाम में सिर्फ एक खुदा की ही क्यों इबादत किया जाता है। अगर एक खुदा के अलावा दूसरे के सामने अगर सर झुकाते हैं, उनकी इबादत करते हैं, तो ये शिर्क कहलाता है। तो आइए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हमारे साथ में देखिए, बहुत नॉलेजेबल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम पहले ये वीडियो देखते हैं, जो इस बहन का जवाब आचार्य गुरु जी क्या देते हैं, क्या बताते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तुम इनके गिर्द बैठे रहते हो, छोड़ दो इन तस्वीरों से दिल ना लगाओ। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, कहने लगे हमने अपने बाप दादा को देखा है इन्हीं की इबादत करते हुए। हिंदू क्यों हिंदू है? इसलिए कि अब्बा भगवान रखते हैं, दादा भी भगवान, वो जो घरों में बुत रखते थे, इस बेस पर है, दलील और अकल की बेस पे नहीं है। आजकल यूट्यूब पे हिंदुओं के कुछ करतब आ रहे हैं, फेसबुक पे आते हैं ना, कि वो पंडित जी ने ये करके पढ़ा दिया, ये पढ़ दिया, तो वो खबरें सही निकली, वो कह रहे यार ये तो बिल्कुल सही खबरें हैं, तो गोया गैब का इल्म। तो खूब समझ लें, जो हिंदू हजरात हैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, ये काम मुसलमान मौलवी करें या हिंदू पंडित करें, ये दोनों 2 नंबर हैं। समझते हो? मुसलमानों में भी ऐसे पीरो मुर्शिद होते हैं जो बता रहे होते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वैसा हो रहा होता है। और हिंदुओं में भी ऐसे पंडित होते हैं जो आपको इस तरह के करिश्मे दिखा रहे होते हैं, चाहे मुसलमान रूहानी इलाज वाला हो, जिसको मैं प्यार से टोपी ड्रामा कहता हूं, चाहे वो पंडित हो, ये दोनों एक नंबर के क्या हैं? चोर हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदू बरादरी ये ना समझे कि हमारे मजहब के रहनुमाओं को बुरा कह रहा है। भाई ये मुसलमानों में हो या आप में हो, ये दोनों क्या हैं? ये करिश्मे होते हैं, ये शोबदे होते हैं, ये शोबदे होते हैं। शोबदा समझते हो? अब ये हिंदू लोग गारी उर्दू भी नहीं समझते ना। शोबदा नजर के धोखे होते हैं, ये पहले से बंदे रखे हुए होते हैं, अपने ही लोगों को इन्होंने कायल किया हुआ होता है। छोड़ दो, इंसानों को फॉलो मत करो। कानून साजी करने का हक किसको है? उस खुदा को है जिसने इस कायनात को बनाया, और वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। फिर भी यकीन नहीं आता, पी के फिल्म दोबारा देख लो जाके। समझ रहे हो? फिल्में देखना हराम है, नाजायज है, लेकिन अगर देखनी ही है ना, जैसे हम कहते हैं ड्रामा अगर देखना ही है तो उर्दूल देख लो। तो अगर फिल्म किसी हिंदू ने देखनी ही है तो पी के देख लो, 100% यकीन आ जाएगा। और पी के देखो बगैर पिए, ऐसा ना हो पी के देख रहे हैं बैठ के, यार वो फिल्म देख रहे हैं पी के, फिर थोड़ी समझ में आएगी। तो बगैर पी के देख लो, सही है ना। बास चीजें फिल्में सिखा देती हैं। मुझे उसका शॉर्ट क्लिप किसी ने दिखाया, शॉर्ट क्लिप उस फिल्म का ना, उसका जो मशहूर अदाकार था, नाम मैं लेना मुनासिब नहीं समझता, उसका जो मशहूर वो था ना कि उसने वो समोसा 50 रुपए वाला भगवान, और पता नहीं क्या था उसमें, वो अजीब चक्कर में बेचारा खलाई मखलूक से आया हुआ आदमी अजीब मुसीबत में, टेंशन में आ गया ना, कि 50 रुपए वाला तो 100 रुपए वाला। अच्छा, उन्हीं दिनों में मैं थाईलैंड गया था, तो वहाँ होलसेल रेट पे भगवान मिल रहे थे। मैं गया, अंदर बहुत सारे भगवान बैठे हुए हैं, और 4 भगवानों पे 1 फ्री मिल रहा था। तो खैर मैंने कहा यार ये अजीब सी चीज़ है, हिंदुओं में पढ़े लिखे लोग भी तो हैं, भाई तुम क्यों इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, क्यों अपने मजहबी रहनुमाओं को फॉलो कर रहे हो? हम तो मुसलमानों को भी कहते हैं, मुसलमानों में भी जो 2 नंबर किस्म के मजहबी रहनुमा हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनको फॉलो मत करो। इसमें हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे,
ہم کہہ رہے ہیں ایسی شخصیت کو فالو مت کرو جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. ایسے لوگوں کو فالو مت کرو, چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ ہندوؤں میں ہو. وہ کتنی زبردست بات اس نے اس میں بتائی نا کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کو بنایا, میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو. تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی, ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے, پوری قوم ایک طرف. کتنا کانفیڈنس, کہنے لگے لقد کنتم وآباؤکم, تم بھی تمہارے باپ دادے بھی, فی ضلال مبین, بالکل واضح گمراہی میں. گمراہی ایک وہ ہوتی ہے جس جو کنفیوز کر دیتی ہے انسان کو, یار پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے. جیسے ہمارے پٹے چل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں, 8 رکعت تراویح ہیں کہ 20 رکعت تراویح, رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اس میں انسان الجھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں کیا پڑھا. ایک ہندو نے ہندوستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو, تمہارے اپنے اتنے پھڈے ہیں, تم پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کا اہل حدیث سے پھڈا کیا ہے. وہ عالم تھے حنفی. اب وہ ہندو چاہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالیں گے, پھر اہل حدیث ان پہ اچھالیں گے. میں بولوں گا دیکھو تم تو آپس میں نہیں ایک ہو, ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہو. تو حنفی عالم تھے, میں نام بھی ان کا جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے بتانا. تو ان عالم سے ہندو نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا آپس میں پھڈا کیا ہے. ہندو کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا کوئی پھڈا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا لو, ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ. باقی ہم بھی خدا کے قائل ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا. کیا خاندانی جواب. کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے, وہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے, وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو. یہ ہلکا پھلکا لائٹ سا اختلاف چل رہا ہے بھی ایسا ہی حقیقت میں. بڑھانا چاہو تو آپ اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا لو, ہلکا کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا باقی ایک چیز ہم میں کامن ہے, ہم بھی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے, اور وہ بھی کہتے ہیں یہ اتنے جو پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا ان میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ ہے بڑی گمراہی سے تو بھائی ہم بھی بچے ہوئے ہیں, اہل حدیث بھی بچے ہوئے ہیں. مسلمان چھوٹی موٹی چیزوں میں لڑتا ہے, مسائل کے پتھروں کو کیوں مانوں, یہ کیا ہے, اس کو تو میں نے خود بنایا, یہ تو تھائی لینڈ کے کارخانے میں بنا ہے, 4 پہ 1 فری ملا ہے, اور جو زیادہ ریٹ کا ہے اس وہ زیادہ بڑے کام کر رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم چھوٹی گمراہی میں نہیں, فی ضلال مبین, تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, ان پتھروں کو پوجتے ہو. قوم جواب میں کہنے لگی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. کیا انداز ہے, اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں. یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو. لہذا ان کو پہلی مرتبہ میں تو یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ آپ سیریس ہیں. وہ میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک چھوڑو ابھی چٹکلا نہیں, پھر چٹکلوں میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے, کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مذاق نہیں کر رہا, ربکم رب السماوات والارض, ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. گواہ کسے کہتے ہیں, جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یعنی اتنا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں تو اس پر گواہی دے رہا ہوں, اشہدو, میں گواہی دے رہا ہوں. تو جو مذاق کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی کے لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ قسمیں نہیں اٹھاتا. میں حلفیہ بولتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. یہ تو بنے ہوئے ہیں, بنانے والے تھوڑی ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں, جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بنا کے رکھوں گا. انہوں نے ایک سوچا ورک شاپ کرواؤں میں ان کو, لیکن یاد رکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے تھا. ایسا نہ ہو آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے بتوں کو آڑا ترچھا کر دیں, شریعت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ قوم جانے لگی, کوئی میلہ تھا ان کا, قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیں, آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے.
طبیعت خراب کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے. یہ اس کو کہتے ہیں توریہ, کہ آپ زبان سے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں, سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور. تو انہوں نے چھوڑ دیا, چلو بھائی ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, جا کے فجعلہم جذاذاً, سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو, کسی کو ٹنڈا کسی کو لنجا کر دیا, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کے کان کاٹ دیا, کسی کے بازو کاٹ دیے. سب کا نا جو مینوفیکچرنگ فالٹ تو ان میں نہیں تھا, لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا, فالٹ. اور جو بڑا والا بت تھا نا, جو ذرا مہنگا تھا, وہ بالکل اس کو کچھ نہیں کیا, اس کے کلاڑے میں جا کے, اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا. اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں, کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ, بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے. کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے, اسی کا کام ہوگا یہ. تو لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے. تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا, نوجوان تھے, سب کے سامنے لایا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعلہم کبیرہم ھذا, یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے, اس نے کیا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے. سب کو پتا تھا, ظاہر ہے اس کا کہاں ہو سکتا ہے کام, اس کا کام ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور میری بات پہ یقین نہیں آتا, ان سب سے پوچھ لو, یہ تمہیں خود بتائیں گے اس کا کام ہے. یہ خود بولیں گے. بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا, جس کی چوری ہوئی, بتاؤ بھائی اس نے چوری کی ہے, یہ موبائل چھین رہا تھا, چیک کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو, یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے, یہ اس کا کام. قرآن کہتا ہے ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو, یہ کمبخت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے. ان کی ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ یار ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کوئی بھی کوٹ پوٹ کے چلا جائے, یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تو یہ ہماری بگڑی کہاں سے بنائیں گے, کوئی بھی ان کو پکڑ کے مار دے. تو قرآن کہتے ہیں ایک دم, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے. بعض دفعہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا, پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. تو کہنے لگے, شروع میں تو بولنے لگے کہ تم بڑے ظالم ہو دل میں نا, لیکن اپنے اس ضمیر کے خیال کو پھر جھٹکا انہوں نے کہ نکالو یار, یہ اتنے اچھے اچھے خیال آ کیوں رہے ہیں ہمیں, وہی ہے نا باپ دادا خاندانی پرمپرا. تو انہوں نے اپنے خیال کو کیا کیا, جھٹکا, اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے, یہ جب سے بنے ہیں ان کے اندر کچھ فالٹ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں, لیکن ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, وہ یہ کہ یہ بولنے کے قابل, یہ پیدائشی گونگے, پیدائشی بہرے ہیں. یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے مینوفیکچرنگ وغیرہ نہیں کہا کہ یہ بول ہی نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اب تبلیغ اثر کرے گی نا, کہنے لگے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے اور نہ نقصان, جو بول نہیں سکتے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی افسوس اور ان بتوں پر بھی افسوس. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, کیا ہو گیا تمہیں. جواب دیکھو, دلائل سے جب جواب نہیں ہوتا نا تو بدماشیاں اور دھمکیاں ہوتی ہیں. دھمکی دینے پر آ گئے, کہنے لگے حرقوہ, ابراہیم کو جلاؤ, وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا مدد کرتا ہے یا خدا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس سے بحث بازی مت کرو, بحث میں نہیں تم جیت سکتے, کرنا ہے تو اس کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. جلاؤ اس لیے کہ تاکہ آج کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو. قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے آگے کام لینا تھا, تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا. اور
جی हाँ दोस्तों, उम्मीद है जो आपने पूरी वीडियो को जरूर वॉच किए होंगे और काफ़ी चीज़ आपको समझ में आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।